السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا اردو کا سبق نمبر 6 ناممکن سے ممکن کا سفر چل رہا ہے۔ آج ہمارا یہ سبق ختم ہو جائے گا، تو آئیے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ سبق آپ کو معلوم ہے کہ اس بارے میں ہے کہ ہوائی جہاز کیسے بنا۔ یہ دو بھائیوں نے بنایا تھا، ولبر رائٹ اور آرویل رائٹ، ٹھیک ہے؟ تو انہی کے بارے میں باتیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اگرچہ فضا میں اڑنے کا کامیاب تجربہ ہو چکا تھا۔ یہ کیا ہے؟ تجربہ، یعنی ہوا میں اڑنے کا کامیاب تجربہ ہو چکا تھا، تاہم زیادہ تر لوگ ان کے اس کارنامے سے ناواقف تھے۔ پھر بھی بہت سارے لوگ، یہ دو بھائی جو تھے ولبر اور آرویل، ان کے اس کارنامے سے واقف نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھے کہ انسان فضا میں اڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک نئی چیز تھی۔ پہلے کبھی ایسا ہوا ہی نہیں تھا، نہ کسی نے یہ سوچا تھا کہ انسان ہوا میں اڑے گا، ایک لوہے والی چیز وہ ہوا میں اڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے لوگ اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھے کہ انسان فضا میں اڑ سکتا ہے۔ 1908 میں یعنی 1908 میں ولبر فرانس گیا، فرانس ملک کا نام ہے، اور اس نے 90 میٹر کی بلندی پر اڑنے کا عملی مظاہرہ کیا، ٹھیک ہے؟ 90 میٹر 90 میٹرز۔ ایک فرانسیسی کمپنی ولبر کی اڑنے والی مشین بنانے پر آمادہ ہو گئی، ٹھیک ہے؟ ایک کمپنی تھی، کون سی تھی؟ فرانس کی کمپنی تھی، اور ولبر کی اڑنے والی مشین یعنی جو اس نے جہاز تیار کیا تھا وہ یہ بنانے پر آمادہ ہو گئی۔ جن دنوں ولبر فرانس میں تھا، آرویل نے امریکہ میں کامیاب پروازیں کی، ٹھیک ہے؟ تو ولبر فرانس میں کام کر رہا تھا اور آرویل جو ہے اس نے امریکہ میں جہاز اڑایا اور کامیابی کے ساتھ اڑایا۔ ان میں سے ایک پرواز 1 گھنٹے تک جاری رہی، یعنی 1 گھنٹے تک مسلسل ہوا میں رہا۔ امریکہ کا جنگی محکمہ، ٹھیک ہے، رائٹ برادران کا جہاز خریدنے پر تیار ہو گیا، یعنی وہ محکمہ جو جنگی چیزیں تیار کرتا ہے، جو بھی چیزیں جنگ میں چاہیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی آلات وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم رائٹ برادران جو ہیں یعنی ولبر رائٹ اور آرویل رائٹ، ان کا جہاز خریدیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے رائٹ برادران کی شہرت کو پر لگ گئے، ٹھیک ہے؟ پر لگ گئے یعنی بہت زیادہ ہو گئی شہرت۔ اخبارات میں ان کے بارے میں لمبی لمبی کہانیاں چھپنے لگیں۔ وہ ہیرو بن چکے تھے، ظاہر ہے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا، تو ہیرو تو بننا ہی تھا۔ جہاں جاتے لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے، لیکن دونوں بھائیوں کو شہرت سے کوئی سروکار نہ تھا، کوئی غرض نہ تھی، بلکہ ان کا مقصد کیا تھا؟ کام کرنا، ٹھیک ہے؟ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں، وہ شہرت کے پیچھے نہیں پڑتے، شہرت تو خود پیچھے پیچھے آتی ہے۔ اصل چیز ہے کہ انسان کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ فن ہونا چاہیے انسان میں، کہ کام کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ وہ واپس اپنے قصبے میں آ گئے۔ بیٹا قصبہ کسے کہتے ہیں؟ قصبہ اس کو آپ بڑا گاؤں کہہ سکتے ہیں یا چھوٹا شہر کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اپنے جہاز کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوششوں میں لگ گئے۔ خوب سے خوب تر بنانے میں یعنی بہتر سے بہتر بنانے کی کوششوں میں لگ گئے، جو اس کے اندر کمی کوتاہیاں تھی اس کو دور کرنے کی کوششوں میں لگ گئے۔ انہوں نے بہت سے اور لوگوں کو بھی اڑنا سکھایا، ٹھیک ہے؟ ولبر رائٹ ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا ہو کر 1912 میں دنیا سے کوچ کر گیا، ٹھیک ہے؟ ولبر بڑا بھائی تھا، 4 سال آرویل سے بڑا تھا، تو ٹائیفائڈ بخار اس کو ہو گیا، جس کی وجہ سے 1912 میں، ٹھیک ہے، 1912 یعنی 1912 میں دنیا سے کوچ کر گیا، یعنی مر گیا، فوت ہو گیا۔ بھائی کی موت کے بعد آرویل مرتے دم تک اپنے جہاز کا ڈیزائن بہتر کرنے میں لگا رہا، ٹھیک ہے؟ آرویل کا انتقال 1948 میں ہوا، 1948 میں ہوا۔ آج ہمارے پاس برق رفتار جہاز موجود ہیں۔ برق رفتار جہاز یعنی جو بہت تیزی کے ساتھ، برق کا مطلب بجلی ہوتا ہے، رفتار کا مطلب رفتار ہی، جو بجلی کے رفتار سے یعنی اڑتے ہیں، یعنی بہت تیز اڑتے ہیں۔ خلائی گاڑیوں نے خلا کی تسخیر کو ممکن بنا دیا ہے، یعنی وہ گاڑیاں جو خلا میں اڑائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ خلا کی تسخیر کو، خلا پر قابو پانے کو ممکن بنا دیا ہے۔ لیکن امریکہ کے شہر واشنگٹن کے فضائی و خلائی عجائب، ٹھیک ہے، گھر میں رکھا گیا پہلا ہوائی جہاز ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ یہ سب رائٹ برادران کے پہلے قدم کی بدولت ممکن ہوا۔
ٹھیک ہے، مطلب اس بات کا یہ ہے کہ آج جو بھی بڑے بڑے جہاز بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح تیز طیارے اڑتے ہیں اور خلائی گاڑیاں ہم نے ہوا میں فضا میں خلا کی تسخیر کو اس کو قابو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہاں پر کام کرنے کے لیے ہم نے ہمارے لیے یہ چیزیں ممکن ہو گئی ہیں، تو یہ سب کس کی بدولت ہوا؟ اس کا ظاہری سبب کون تھے؟ رائٹ برادران تھے، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے ہوائی جہاز بنایا۔ تو بچوں ہمارا یہ سبق ختم ہو گیا ہے، امید ہے آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس لیے جس کے مین چیزیں آپ اس کو یاد کریں، اور اس کی جو مشق ہے ایکسرسائز وہ ہم بعد میں کریں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔